میرا نام وقار الحسن ہے، مگر اب تو میرا نام مجھے خود بھی اجنبی لگتا ہے۔ لوگ مجھے شاہ جی کہتے ہیں۔ میں عام زندگی کی نرم و ملائم حقیقتوں اور لطافتوں کو ترستا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ نیند کسے کہتے ہیں اور سکون کیسا ہوتا ہے۔ ٹھہریے، میں آپ کو شروع سے بتاتا ہوں۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو خود کو دادا کی طویل و عریض حویلی میں کھیلتے کودتے پایا۔ میں اس وقت یقیناً خوش و خرم تھا اور عام سی زندگی گزار رہا تھا، مگر آج مجھے اپنی وہ کیفیت یاد نہیں۔ کاش میرا حافظہ اس کیفیت اور اس پرسکون زندگی کو اپنی دسترس میں لا سکے۔ میں نے تو پوری طرح ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا کہ میری سماعتیں عذاب آوازوں کی گرفت میں آ گئیں۔ وہ پہلی چیخ جس نے میرے حواس چھین لیے تھے دادی اماں کی تھی۔ میں انہی کے پاس سویا کرتا تھا۔ دادی اماں مجھے بے پناہ چاہتی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، ان کا اکلوتا پوتا۔ میرے ابا بھی اکیلے ہی تھے، اسی لیے پورے خاندان نے مجھے ہتھیلی کا چھالا بنایا ہوا تھا۔ وہ دن مجھے پوری طرح یاد ہیں، مگر ان دنوں سے کچھ پہلے والی نرمیاں اور لطافتیں یاد نہیں۔ امروہہ کے محلہ قریشی کی یہ طویل و عریض حویلی سارے علاقے میں مشہور ہو چکی تھی۔ اس کی وجہ شہرت میرے پردادا تھے۔ سنا تھا کہ وہ بڑے اللہ والے اور پہنچے ہوئے آدمی تھے، مگر ان کے مخالف کہتے تھے کہ ان کے قبضے میں کوئی جن تھا جس کے ذریعے انہوں نے کسی ہندو لڑکی کو حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ لڑکی انہیں حاصل تو نہ ہو سکی، الٹا وہ عذابوں میں پڑ گئے۔ اس ہندو لڑکی نے کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی۔ جس روز اس نے اپنی جان دی اس روز چاند کی 14ویں تاریخ تھی، اور کہتے ہیں پھر ہر ماہ جب چاند کی 14ویں تاریخ ہوتی اور چاند کا عکس کنویں کے پانی پر جھلملا جاتا تو میرے دادا پر گویا عذاب اتر آتا تھا۔ اس رات یوں لگتا جیسے وہ صبح اپنے کمرے میں مردہ پڑے ملیں گے، مگر ہر دوسری صبح وہ بے ہوش ملتے، اور جب چاند پر زردی چھاتی وہ ہوش میں آ جاتے۔ گویا چڑھتا چاند ان کے لیے عذاب اور ڈھلتا چاند زندگی کی نوید بن جاتا۔ پردادا مرزا صورت بیگ کے نام سے مشہور تھے۔ ان کے متعلق ہزاروں داستانیں مشہور تھیں۔ یہ بھی کہ وہ بہت عاشق مزاج تھے، اور یہ بھی کہ ان جیسا جلاد صفت آدمی اس صدی میں کوئی نہ تھا۔ یہ تضاد کیوں کر تھا یہ تو میں نہیں جانتا، مگر اتنا جانتا ہوں کہ ہمارے گھرانے پر انہی کی وجہ سے عذاب نازل ہوئے۔ شاید یہ اتفاق سمجھا گیا کہ میرے دادا اور میرے والد 14ویں تاریخ کو ٹھیک اس لمحے پیدا ہوئے جب چاند کا عکس کنویں کے پانی پر جھلملایا، اور پھر میری پیدائش بھی عین اسی لمحے میں ہوئی۔ اس میں کیا راز تھا یہ کوئی نہ جان سکا، لیکن جس روز میں پیدا ہوا اسی روز میرے پردادا کی موت واقع ہوئی۔ یہ مجھے بہت بعد میں معلوم ہوا تھا کہ ان کی لاش جب کمرے سے نکالی گئی تو اس میں اتنا تعفن تھا جیسے کئی روز پرانی لاش میں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ انہیں غسل دیے بغیر دفنا دیا گیا، کہ انہیں غسل دینے پر کوئی آمادہ نہ تھا۔ جب مجھے ہوش آیا اس وقت تک پردادا مرزا صورت بیگ کی داستانیں قصہ پارینہ تو نہیں بنی تھیں، مگر ان کی بازگشت کم ہو گئی تھی۔ پھر ان کا ذکر ویسے بھی گھر میں کم ہوتا تھا کہ کہیں ہم بچوں کے کانوں میں نہ پڑے۔ اگر کوئی باہر سے کچھ سن کر آتا اور سوال کرتا تو بھی گھر کے لوگ اسے ڈانٹ کر خاموش کرا دیتے، اور حتی الامکان کوشش کرتے کہ ہم میں سے کوئی زیادہ دیر تک باہر نہ رہ سکے۔ ویسے کہا جاتا تھا کہ میرے پردادا کی موت کے بعد میرے خاندان والوں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ میں اس وقت شاید 6 یا 7 برس کا تھا جب دادی کی چیخ نے مجھے دہلا کر رکھ دیا۔ وہ میرے پرسکون بچپن کا آخری دن تھا۔ میں کیونکہ دادی کے پاس سو رہا تھا اس لیے خوف سے پاگل ہو گیا۔ شاید میں اندھا ہو گیا تھا اور ان کی ہولناک چیخ سے میرے حواس گم کر دیے تھے۔ مجھے ہوش نہیں رہا تھا۔ جب ہوش آیا تو پتہ چلا کہ دادی کا انتقال ہو چکا ہے۔ پورے گھر پر عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ لوبان اور کافور کی خوشبو کے علاوہ ایک عجیب سی کراہیت آمیز بدبو بھی پھیلی ہوئی تھی۔ علاقے کے جتنے لوگ بھی میت پر آئے تھے جلد ہی واپس چلے گئے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ پوری حویلی اس روز بھائیں بھائیں کر رہی تھی۔ دور دور تک بچھی ہوئی چاندنیاں خالی پڑی تھیں۔ گھر کے لوگ ایک دوسرے سے سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ سب کے چہرے فق تھے۔ جلتی ہوئی اگربتیوں کا دھواں بے پناہ گاڑھا ہو کر پورے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ اسی کمرے کے ایک کونے میں ایک تخت پر دادی اماں کی لاش رکھی تھی۔ بہت دور کے کمرے میں خاندان کی چند عورتیں یعنی میری پھپھیاں، چچیاں اور بہن قرآن خوانی کر رہے تھے۔ اماں سپارہ لیے دادی کے کمرے کے دروازے پر کھڑی قرآن پڑھ رہی تھی۔ میں انہی کے پہلو سے لگا کھڑا تھا کہ اچانک ایسا لگا جیسے کسی نے اماں کو بڑی زور کا دھکا دیا ہو۔ اماں قلابازیاں کھاتی ہوئی دور جا گریں، مگر اس دوران انہوں نے سپارے والا ہاتھ اس طرح اوپر اٹھا لیا تھا کہ اس کی بے حرمتی نہ ہو سکی۔ ان کے ہونٹوں سے دبی دبی چیخ نکلی، مگر وہ سیدھی ہوتے ہی
پھر سپارہ کھولے، آیتیں پڑھتی ہوئی لپک کر اسی دروازے تک پہنچ گئی۔ یہ سب کچھ لمحوں میں ہو گیا تھا۔ میں البتہ چیخ چیخ کر رونے لگا تھا۔ ابا نے بھی شاید کچھ گڑبڑ محسوس کر لی تھی۔ وہ لپکتے ہوئے باہر آئے، ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کہ کیا ہوا؟ وہ گھبرا کر چیخیں۔ اماں نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ کچھ نہیں۔ نہ تو اماں نے نگاہیں سپارے سے ہٹائیں اور نہ ہی ان کی آواز رکی۔ میں ان چند لمحوں میں ہونے والے اس حیرت انگیز واقعے کو سمجھ ہی نہیں سکا تھا جو انہیں سمجھاتا۔ البتہ میری آواز اونچی اور اونچی ہو گئی تھی۔ ابا نے مجھے گھسیٹ کر باہر لے جانا چاہا تو میں زمین میں لوٹ گیا، مگر باہر نہ گیا، بلکہ اماں کا دامن مضبوطی سے تھام لیا، جس پر اماں نے ایک ہاتھ سے مجھے خود سے لپٹا لیا اور گردن کے اشارے سے ابا کو منع کر دیا۔ اماں کا رنگ بالکل پیلا ہو رہا تھا، مگر وہ حیرت انگیز ضبط سے کام لے کر زور زور سے سپارہ پڑھ رہی تھی۔ یہاں ہونے والی گڑبڑ کو شاید زنان خانے میں بھی لوگوں نے محسوس کر لیا تھا۔ میری چچیاں سپارے ہاتھ میں لیے زنان خانے کی چوکھٹ پر کڑی حیرت سے اماں کو تک رہی تھیں۔ ان کے چہروں پر بلا کا خوف طاری تھا۔ اماں کی آواز بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اماں کی آواز کی لرزش رفتہ رفتہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ اب وہ پہلے کی نسبت زیادہ صاف آواز میں تلاوت کر رہی تھی۔ کمرے کے اندر چند اگربتیوں کا گاڑھا دھواں چکراتا ہوا سامنے والے روشن دان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس روشن دان سے دھوپ ایک لکیر کی صورت میں دادی اماں کے تخت پر پڑ رہی تھی اور اسی چمکیلی لکیر میں دھواں چکراتا ہوا اوپر اٹھ رہا تھا۔ یہ منظر مجھے بڑا اچھا لگا اور میں رونا بھول کر اسے بڑے انہماک سے دیکھنے لگا۔ چند ہی لمحوں بعد کمرہ دھوئیں سے خالی ہو گیا۔ اب مجھے دادی اماں کا چہرہ نظر آ رہا تھا، مگر ان کا چہرہ دیکھ کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ اس وقت بہت بدصورت اور کالی لگ رہی تھی، جبکہ وہ بے حد گوری، نازک اور خوبصورت سی تھی۔ اماں نے لمحے بھر کو نگاہ اٹھا کر میت کی طرف دیکھا اور بدستور سپارہ پڑھتی رہی۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ وہ دھیرے دھیرے کمرے کے اندر سرکتی جا رہی ہیں۔ میں بھی ان کے پہلو سے لگا اندر سرک رہا تھا۔ اسی طرح ہم رفتہ رفتہ دادی اماں کے تخت کے قریب پہنچ گئے۔ تب میری نگاہ پھر ان کے چہرے پر پڑی اور میں پھر حیرت زدہ رہ گیا۔ دادی اماں ویسی ہی خوبصورت تھی، گوری اور پیاری سی۔ مجھے لگا جیسے دور سے دادی اماں خراب لگ رہی تھی۔ اس وقت میں اس اسرار کو سمجھ نہیں سکا تھا۔ میری چچیاں اور پھپھیاں اب دادی اماں کے کمرے کے دروازے کی چوکھٹ تک آ چکی تھیں۔ ان سب کی آنکھوں میں حیرت اور چہرے پر اطمینان تھا۔ اب کافور، لوبان اور اگربتیوں کی خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ دادی اماں کو دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سکون سے سو رہی ہوں۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، مردان خانے سے ابا، چچا، تایا اور دوسرے رشتہ دار مرد سبھی تیز تیز چلتے ہوئے دادی کے کمرے تک آ گئے۔ ان مردوں میں محلے کا کوئی مرد نہ تھا، اس لیے گھر کی عورتیں وہیں کھڑی رہیں۔ تمام لوگ اماں کے ساتھ ساتھ مجھے بھی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ پھر ابا نے میری بڑی بہن سے کچھ کہا، وہ لپک کر ایک طرف چلی گئیں۔ ذرا دیر بعد وہ لوٹیں تو ان کے ہاتھ میں پانی کا کٹورا تھا۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے کمرے میں قدم رکھا اور سہمی ہوئی اماں کے قریب آ گئیں۔ ان کی نگاہیں دادی کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ اماں بہت زور سے تلاوت کر رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر زلزلے کے سے آثار تھے، زبان لڑکھڑانے لگی تھی، آنکھیں سرخ ہو کر دہکتے انگارے کی سی ہو گئی تھی، اور تبھی سپارہ ختم ہو گیا۔ وہ تخت کے پائے پر سر رکھ کر ہانپنے لگی۔ جہانی آپا نے بڑھ کر پانی کا کٹورا ان کے خشک ہونٹوں سے لگا دیا، جسے انہوں نے بڑی بے صبری سے پی لیا، اور پھر وہ وہیں ڈھیر ہو گئیں۔ اماں شاید بے ہوش ہو چکی تھیں، اس لیے سارے گھر میں شور مچ گیا۔ کوئی پنکھا جھلنے لگا اور کوئی پانی کے چھپاکے مارنے لگا۔ ابا دوڑ کر باہر نکل گئے۔ چند لمحوں بعد واپس آئے تو مولوی چچا ان کے ہمراہ تھے۔ مولوی چچا لوگوں کو قرآن کا درس دیا کرتے تھے۔ وہ سہمے ہوئے تھے، مگر پھر بھی وہ آیتوں کا ورد کرتے ہوئے دادی والے کمرے میں داخل ہو گئے۔ کسی نے دادی کے منہ پر چادر ڈال دی تھی، عورتوں نے دوپٹوں میں منہ چھپا لیے تھے۔ جہانی آپا نے اماں کے اوپر بھی ہلکی سی چادر ڈال دی تھی اور چہرے پر دوپٹہ ڈال دیا تھا۔ مولوی صاحب نے اماں کی نبض دیکھی، وہ حکیم تھے۔ چند لمحے کچھ بڑبڑاتے رہے، پھر پانی مانگا۔ پانی کے کٹورے پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور اس پانی کے چھینٹے اماں کے چہرے اور جسم پر ڈالے۔ پھر وہی کٹورا لے کر پورے کمرے میں چکر لگانے لگے۔ وہ منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ پانی کے چھینٹے پورے کمرے میں بکھیر رہے تھے۔ میں اماں کے پہلو سے لگا بیٹھا یہ ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اسی لمحے اماں کے جسم میں جنبش ہوئی، لوگوں کی سرگوشیاں تیز ہو گئیں اور مولوی صاحب مسکرا کر باہر نکل آئے۔ آپ کی بیگم بڑی ہمت والی خاتون ہے مرزا صاحب، انہوں نے مسکرا کر ابا سے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اب سب ٹھیک ہے، آپ میت کے غسل کا انتظام کیجیے۔ اتنا کہہ کر وہ مردان خانے کی طرف بڑھ گئے۔ اماں اب اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے دادی کے چہرے سے چادر اٹھا کر دیکھا، پھر پورے کمرے میں نظر دوڑائی اور الحمدللہ کہتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔
پھر شاید میں باہر چلا گیا یا شاید مردان خانے میں، کیونکہ مجھے یاد نہیں کہ دادی کو کس نے نہلایا اور کس نے کفن پہنایا۔ ہاں اتنا یاد ہے کہ مولوی صاحب محلے کے کچھ مردوں کو لے آئے تھے، مگر عورتوں نے ہمارے گھر آنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس بات کا علم مجھے رشتہ دار عورتوں کی گفتگو سے ہو گیا تھا۔ دادی کے جنازے میں بہت کم لوگ تھے، البتہ محلے کے ہر دریچے میں، ہر دروازے پر اور ہر کھڑکی میں عورتیں نظر آ رہی تھیں۔ دادی کے انتقال کے بعد ساری حویلی میں سناٹا سا چھا گیا، ورنہ ان کی زندگی میں بڑی رونق ہوا کرتی تھی۔ محلے بھر کی عورتیں ان سے ملنے آیا کرتی تھیں، مگر نہ جانے پھر کیا ہوا کہ عورتوں نے آنا چھوڑ دیا۔ اماں نماز روزے کی بڑی پابند تھی، صبح اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنا ان کے معمولات میں سے ایک تھا۔ ہم سب کی آنکھ تلاوت کی آواز پر ہی کھلا کرتی تھی۔ اماں سبھی کو نماز روزے کی پابندی کا درس دیتی تھیں۔ ہم بہن بھائی تو ان کے حکم کی تعمیل کرتے تھے، مگر گھر کے دوسرے افراد پر ان کا بس نہ تھا۔ خاص طور پر میری دونوں پھوپھیاں ہمیشہ اماں کی باتوں کا برا مانا کرتی تھیں۔ اماں روز صبح دادی کے کمرے کی صفائی کروا کر وہاں کلمے کی 10 تسبیحاں پڑھا کرتی تھی، پھر اگربتی سلگا کر دروازہ بند کر دیا کرتی تھی۔ ابا نے مجھے مقامی اسکول میں داخل کرا دیا تھا۔ شام کو میں مولوی صاحب سے قرآن کا درس لیا کرتا تھا اور رات کو اماں مجھ سے آیتیں سنا کرتی تھیں۔ یہ اماں کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ میں نماز روزے کا پابند ہو گیا اور خدا کے ذکر سے مجھے سکون ملنے لگا۔ ابا علاقے کے بڑے زمینداروں میں سے ایک تھے۔ دادا پردادا نے بڑی زمینیں چھوڑی تھیں، وہ تو مجھے تعلیم دلوانے پر بھی رضامند نہ تھے، مگر اماں کی ضد کی وجہ سے انہوں نے مجھے اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ انہی واقعات کی وجہ سے میری دونوں پھوپھیوں کے رشتے نہیں آتے تھے اور وہ 30-35 برس کی ہو چکی تھیں۔ چچا کی شادی مراد آباد میں ہوئی تھی، شاید اس لیے ان کا گھر بس گیا تھا، مگر چچیاں زیادہ تر میکے ہی میں رہتی تھیں، بلکہ اب تو انہوں نے حویلی میں اپنے شوہروں اور بچوں کو بھی رہنے سے منع کر دیا تھا۔ میرے دونوں چچا مراد آباد میں ہی رہتے تھے، تایا لکھنؤ میں تھے۔ اتنی بڑی حویلی میں صرف ابا اور ہم لوگ دادی کے ساتھ رہتے تھے۔ دادی کی موت کی وجہ سے ہی دونوں چچا اور تایا آئے ہوئے تھے۔ دادی کے انتقال کے بعد ذرا سکون ہو گیا اور پھر کئی برس گزر گئے۔ دونوں پھوپھیاں اب بوڑھی ہو گئی تھیں۔ اماں ان کی طرف سے بڑی پریشان رہتی تھیں۔ اس دوران میں چھوٹی پھوپھی کے لیے رشتہ آیا، ان کے سسرال کا تعلق دہلی سے تھا۔ انہیں لوگوں نے بھڑکانے کی بہت کوشش کی، مگر ذیشان صاحب جو میرے ہونے والے پھپھا تھے ان باتوں کے قائل نہ تھے، اور ہمارے گھر والوں نے انہیں قائل کرنے کی کوشش بھی نہیں کی کہ کسی نہ کسی طرح پھوپھی اپنے گھر کی ہو جائیں۔ سادگی سے نکاح کر کے انہیں رخصت کر دیا گیا۔ ابا نے جہیز کی بجائے انہیں زمین کا ایک ٹکڑا اور نقد رقم دی تھی۔ وہ لوگ نکاح کے فوراً بعد دہلی کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہم سب نے سکھ کا سانس لیا۔ اماں تو اس رشتے پر بے پناہ خوش تھی، مگر دوسرے ہی دن ہمارے گھر میں پھر قیامت مچ گئی۔ دہلی سے تار آ گیا کہ میری پھوپھی اور پھپھا دونوں کو پہلی ہی رات سانپ نے ڈس لیا۔ اب پھر ہمارے گھر سے ایک جنازہ نکلنا تھا، مگر پھوپھی کے سسر نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ کیونکہ ان کے گھر آ چکی تھی اور اب ان کے گھر کی فرد تھی، اس لیے ان کی میت وہیں سے اٹھے گی۔ ہم سب دہلی پہنچ گئے۔ مجھے خوف تھا کہ شاید دادی کی طرح پھوپھی کی لاش سے بھی بدبو اٹھ رہی ہوگی، ان کا چہرہ بھی ہیبت ناک ہو گیا ہوگا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ حیرت تو سب کو یہ تھی کہ پھوپھی کا چہرہ بے حد جوان اور خوبصورت لگ رہا تھا، بالکل گلابی، اور یوں لگتا تھا جیسے وہ سو رہی ہوں، جبکہ پھپھا کا چہرہ سوج چکا تھا، رنگت نیلی ہو رہی تھی اور ناک سے گدلا گدلا پانی نکل رہا تھا، اور ان کے پاس سے عجیب ناگوار سی بو آ رہی تھی۔ میری عمر اس وقت 12-13 برس کی تھی۔ اب میں سب کچھ سمجھ سکتا تھا۔ ان واقعات نے میرے تجسس کو مزید بھڑکا دیا تھا۔ ہم اگلے روز امروہہ واپس آ گئے۔ میری بہنیں بہت سہمی ہوئی تھیں، بڑی پھوپھی بھی زرد پڑ چکی تھی، مگر اماں میں بڑا حوصلہ تھا۔ ہر وقت ان کے ہاتھ میں تسبیح رہتی تھی اور وہ مسلسل کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی تھی۔ ہم جس روز گھر پہنچے اس کے اگلے روز چاند کی 14ویں تاریخ تھی۔ ان حالات نے سب سے زیادہ اثر ابا پر ڈالا تھا۔ وہ ہر وقت گمسم رہتے اور اپنے کمرے میں پڑے رہتے تھے۔ پردادا مرزا سولت بیگ کا کمرہ تیسری منزل پر تھا، جسے ان کی موت کے بعد سے نہیں کھولا گیا تھا اور نہ ہی تیسری منزل پر کوئی جاتا تھا۔ گھر کی ویرانی اور وحشت نے مجھے گھوٹ کر رکھ دیا تھا۔ میں جب اپنے دوستوں کے گھر جاتا، ان کے گھرانے کے ساتھ مل کر ہنسی مذاق کرتا تو احساس محرومی شدت سے ہونے لگتا تھا۔ اب میں اس تمام چکر کو سمجھ جانا چاہتا تھا اور اس وحشت سے نجات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اتنے برس گزر چکے تھے اور میں نے اپنے گھر میں کوئی خوشی نہیں دیکھی تھی۔ پھوپھی کی شادی بھی یوں ہوئی تھی جیسے کوئی جرم کیا جا رہا ہو، سارے زمانے سے چھپا کر۔ سرگوشیوں میں سارے معاملات طے ہوئے تھے، بند کمرے میں نکاح کیا گیا اور رات کی تاریخ میں رخصت کر دیا گیا۔ میں گھر میں خوشی دیکھنے کو ترس گیا۔ یہ اماں ہی کا دم تھا کہ وہ اب تک اس حویلی کو آباد کیے ہوئے تھی۔ اب میں سوچتا ہوں کہ اماں نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ میں اس وقت 8ویں جماعت میں تھا۔
ابا کا ارادہ تھا کہ وہ مجھے دہلی یا علی گڑھ ہاسٹل میں بھیج دیں تاکہ ان کی نسل آگے بڑھ سکے۔ اب خاندان میں میرے سوا کوئی لڑکا نہ تھا۔ بڑے چچا بے اولاد تھے، چھوٹے چچا کا ہر بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جاتا تھا۔ تایا کی ایک بیٹی تھی اور اب ان کے سینوں پہ کسی بھاری سل کی طرح دھری تھی۔ بولتے ہوئے بھی اس کی زبان لڑکھڑاتی تھی۔ ہاں تو میں بتا رہا تھا کہ پھوپھی کے مرنے کے بعد جب ہم گھر پہنچے تو اگلے روز چاند کی 14ویں تاریخ تھی۔ ابا شام سے بڑے بے چین تھے۔ وہ 13ویں کی تمام رات صحن میں ٹہلتے رہے۔ اماں، بہنیں، پھوپھی سب پریشان رہی۔ ایک تو پھوپھی کی موت نے سبھی کو صدمہ سے بحال کر دیا تھا، پھر ابا کی کیفیت اور 14ویں رات کا خوف ہماری پوری حویلی پر چھایا ہوا تھا۔ اماں رات بھر قرآن کی تلاوت کرتی رہی۔ میں ان کے قریب ہی بیٹھا جائے نماز بچھائے تسبیح پڑھتا رہا۔ اگلا دن نکلتے ہی ابا کی حالت بگڑ گئی۔ انہیں سویرے زبردستی بستر پر لٹایا گیا تھا۔ شام ڈھلے تک انہیں بری طرح بخار چڑھ چکا تھا۔ میں ڈاکٹر کو لایا، اس نے اچھی طرح معائنہ کیا مگر بخار چڑھنے کا سبب نہ جان سکا۔ ابا نیند بے ہوشی کی حالت میں پڑے تھے۔ ڈاکٹر دوائیں دے کر چلا گیا۔ اس رات ہم سب ابا کے گرد بیٹھے رہے۔ اماں بڑے صبر والی عورت تھی۔ اس حالت میں بھی انہوں نے اپنے حواسوں کو قابو پر رکھا تھا۔ وہ تمام رات سورہ یاسین پڑھتی رہی۔ رات کے کسی پہر ابا کا بخار اتر گیا۔ وہ ایک دم چاقو چوبند ہو گئے۔ بڑی پھوپھی نے چائے بنا کر دی۔ ہم نے اطمینان کا سانس لیا کہ چاند نکلا بھی، اس کا عکس کنویں میں اترنے کا وقت بھی بیت چکا۔ یہ وقت تقریباً 3 اور 3:30 کے درمیان ہوا کرتا تھا۔ میں نے اس رات پہلی مرتبہ خود میں بے پناہ تجسس پایا۔ کوئی میرے اندر تمام رات سرگوشیاں سی کرتا رہا کہ مجھے کنویں تک جانا چاہیے اور چاند کے عکس کو کنویں میں اترتے دیکھنا چاہیے، مگر گھر کے سبھی افراد جاگ رہے تھے اور ابا کی حالت کے پیش نظر انہیں یوں چھوڑ کر جانا بھی کچھ مناسب نہ تھا۔ اس لیے میں خود پہ جبر کیے بیٹھا رہا۔ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اتنی سی عمر سے ایسے واقعات دیکھنے، سننے اور محسوس کرنے کے باوجود مجھ میں خوف نام کی کوئی کیفیت کبھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ کبھی راتوں کو سوتے میں نہیں ڈرا تھا۔ ہماری حویلی بہت بڑی تھی، 3 منزلیں تھیں۔ جب سے چچا وغیرہ مراد آباد گئے تھے، اوپر کی منزل بھی خالی پڑی تھی۔ صرف پچھلے حصے کے چند کمرے تھے جو ہمارے استعمال میں تھے۔ حویلی کے دائیں جانب کا سارا حصہ خالی پڑا تھا۔ کئی کمرے تھے جنہیں تالا لگا دیا گیا تھا۔ دائیں جانب کا بڑا برآمدہ بھی خالی پڑا تھا۔ برآمدے کے آگے کچا حصہ تھا، پھر ایک بڑا چبوترا تھا جس کے دونوں جانب بڑے بڑے گول ستون اوپر تک چلے گئے تھے۔ کبھی پردادا کے زمانے میں اس چبوترے پر، جس کی صرف منڈیریں پکی تھیں اور باقی حصہ کچا تھا، سبز گھاس اگا کرتی تھی۔ منڈیروں کے ساتھ ساتھ گول کیاری تھی جس میں گلابوں کے کنج ہوا کرتے تھے۔ اماں بتاتی ہیں کہ شام کو پردادا کی بیٹھک وہیں ہوا کرتی تھی۔ علاقے کے تمام لوگ وہیں آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ اسی چبوترے پر قوالی کی محفلیں جمع کرتی تھیں اور اسی جگہ مشاعرے منعقد کیے جاتے تھے۔ اب تو وہاں چند پرانے درختوں اور خاک و دھول کے سوا کچھ نہ رہا تھا۔ ہر طرف خشک پتے اڑا کرتے تھے۔ اس چبوترے کے سامنے بنے حوض کا پانی خشک ہو چکا تھا اور اب اس خالی حوض میں سوائے کوڑے کرکٹ کے کچھ نہ رہا تھا۔ اس لمبی چوڑی حویلی میں اس زمانے میں اتنے نوکر تھے جو چپا چپا صاف کر دیا کرتے تھے، مگر ان خوفناک واقعات کے بعد اس حویلی کی تمام رونقیں دھیرے دھیرے ختم ہوتی چلی گئی تھیں اور آج یہاں سوائے وحشت اور ویرانی کے یا چند نفوس کے خوفزدہ چہروں کے کچھ بھی نہ رہا تھا۔ اس وقت بھی چند خوفزدہ لوگ ابا کے گرد بیٹھے تھے۔ ابا چائے پینے کے دوران مجھے غور سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں اس وقت بے پناہ چمک تھی۔ چائے کی پیالی خالی کر کے انہوں نے پھوپھی کے ہاتھ میں دے دی اور ان سے کہا کہ بچیوں کو لے کر اپنے کمرے میں جاؤ۔ میں ابا اور اماں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتا تھا، مگر ابا کے حکم کی تعمیل کے سوا چارہ بھی نہ تھا، اس لیے یہ بات سنتے ہی بہنوں کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ وقار الحسن، ابا کی گونجدار آواز نے میرے قدم تھام لیے۔ جی ابا۔ میں نے پلٹ کر انہیں سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ تم ٹھہرو، تم سے کچھ باتیں کرنا ہے۔ اماں نے انہیں ٹہوکا دیا۔ ارے جانے دیں، بچہ ساری رات کا جاگا ہوا ہے۔ نہیں صدیقہ بیگم، یہ بات آج نہ ہو سکی تو پھر کبھی نہ ہو سکے گی، ابا نے عجیب سے انداز میں کہا۔